اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب نشانی فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ کو معلوم ہوا کہ غار والے، یعنی اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے، غار والے اور جنگل کے کنارے والے، کاف مانے غار ہے، اصحاب کہف غار والے، تو فرمایا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری ایک عجیب نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اپنی عجیب نشانی قرار دیا ہے، اور ان کے ذکر میں برکت ہے کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کرام ہیں۔ تو جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہوگا، جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوگا رحمہم اللہ تعالی، تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا کہ حدیث پاک میں ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا ذکر کرتے وقت اللہ تعالی کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اس کے بعد جو آپ کی قوم تھی، جو انجیل شریف کو ماننے والے تھے، جو مومنین تھے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کا حال بگڑنے لگا، وہ دین عیسوی علیہ السلام سے ہٹنے لگے اور گمراہی کی طرف جانے لگے، یہاں تک کہ ان میں بت پرستی رائج ہو گئی معاذ اللہ۔ ان کے بڑے بھی بت پرستی کی طرف، چھوٹے بھی بت پرستی کی طرف، بہت تھوڑے لوگ رہ گئے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ اسی دوران ان پر ایک بادشاہ مسلط ہوا جس کا نام دقیانوس تھا۔ یہ بہت بڑا بت پرست تھا، مشرک تھا، ظالم و جابر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، آپ کے دین کا بھی دشمن تھا، مومنوں کا بھی دشمن تھا، اور لوگوں کو زبردستی بت پرستی پر لگایا کرتا تھا۔ اور وہ مومنین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، ان کے بارے میں جب اسے پتہ چلتا، انہیں گرفتار کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ وہ بت پرستی کرے، اور جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا۔ یہ اس کا ظلم و ستم اور یہ اس کا معاملہ تھا۔ اسی کی سلطنت میں ایک شہر افسوس کے اندر یہ اصحاب کہف جو ہیں رہائش پذیر تھے۔ یہ عابد و زاہد لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارا بادشاہ ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، اور زبردستی لوگوں کو کفر کی گھاٹی میں، شرک کی وادی میں دھکیلتا ہے، تو یہ گوشہ نشین ہو گئے۔ اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اللہ کی راہ پر گامزن رہنے کے لیے گوشہ نشین ہو گئے۔ حالانکہ بادشاہ کے دین پر جو بھی آتا تھا، بادشاہ اس کو بڑا نوازتا تھا، اس سے خوش ہوتا تھا، اس کو بہت کچھ دنیا کی چمک دمک سے عطا کرتا تھا۔ انہوں نے یہ دنیا کے طالب تو ہرگز نہیں تھے۔ جو بھی اللہ کے نیک مقبول بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کی ہرگز طلب نہیں رکھتے، وہ تو اپنے دین کی فکر کرتے ہیں، دین پر استقامت کے لیے وہ ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔
تو یہ اصحاب کہف رحمہم اللہ تعالی اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے، اللہ تعالی کی عبادت گزاری کے لیے گوشہ نشین ہو گئے، بالکل الگ تھلگ ایک کو اپنے گھر میں مقید ہو گئے، اور وہاں پر یہ اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف رہے، دعائیں کرتے تھے اللہ تعالی سے کہ یہ جو فتنہ ہے دقیانوس بادشاہ کا، جو شر ہے، اس سے ان کی حفاظت فرمائے۔ آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ دقیانوس تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دین پر ہیں اور انہی کے دین پر قائم ہیں اور تمہارے خلاف ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچی تو اپنے فوجیوں کو طلب کیا اور حکم صادر کر دیا کہ جاؤ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ انہیں گرفتار کر کے لایا گیا اور بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے ان کو مجبور کیا، جس طرح دوسروں کو مجبور کرتا تھا بت پرستی کے لیے، انہیں بھی مجبور کیا، مگر وہ حضرات قدسیہ توحید پر ڈٹ گئے، بتوں کو پوجنے سے، پرستش کرنے سے، سجدے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، دین کو ایمان کو نہیں جانے دیں گے، ہم کفر پر مرنا ہرگز پسند نہیں کرتے، ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، اپنے دین پر قائم رہیں گے، اپنے نبی کی محبت پر قائم رہیں گے، اپنے اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے۔ وہ بادشاہ کے آگے ڈٹ گئے۔ بادشاہ نے کہا ان کے پاس دیکھو کیا دولت ہے، جو کچھ بھی ہے سب چھین لو۔ ان سے کہا تم ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اگر تم میری بات مانو گے تمہیں یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا، ورنہ تمہیں خواری نصیب ہوگی اور میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہاری جان بھی نہ رہے گی۔ انہوں نے کہا ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ ہے تو اپنے دین و ایمان کی ہے، اللہ تعالی کی توحید پر قائم رہنے کی ہے، اپنے نبی کی محبت پر قائم رہنے کی ہے، ہم ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایمان پر قائم رہنے کے طالب ہیں، تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، ہم اپنا ایمان ہرگز ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے پینترا بدلا، کہنے لگا کہ تم تو بھی نوجوان ہو، تم نے تو بھی دنیا بھی نہیں دیکھی، دنیا کی رنگینیاں چمک دمک ابھی تو تم نے وہ کچھ نہیں دیکھا، تمہارے یہ حسین چہرے دیکھ کر، تمہاری جوانی کو دیکھ کر مجھے ترس آ رہا ہے۔ چلو میں ایسا کرتا ہوں، تمہاری نوجوانی کو، تمہارے حسن کو دیکھتے ہوئے میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں کہ 3 دن تم اچھی طرح سوچ لو، قید خانے میں پڑے رہو، اگر تم میرے دین پر آ گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے دین کو چھوڑ دیا، پھر میں تمہارے لیے دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی فراوانی کر دوں گا، اور اگر تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو نہیں چھوڑا تو پھر میں تمہیں تہہ تیگ کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ حضرات قدسیہ اپنے دین سے محبت کرنے والے، اپنے ایمان سے محبت کرنے والے، اپنے دین کو بچانے والے، اپنے دین پر قائم رہنے والے نوجوان ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر بھی ارمان ہیں، جوانی ان کے پاس بھی ہے، نفس ان کے پاس بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو، آرزوؤں کو قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور دین سے پیار کیا، ایمان کی قدر کی، اور دین و ایمان پر ہر چیز کو لٹا دیا، یہاں تک کہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ اب قید میں ڈال دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، اسباب تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، کوئی ایسا سبب ان کے سامنے آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے نکلنا تو ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا
اور یہ اس قید خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہاں سے نکل کر یہ اپنے گھروں میں پہنچے، اور کچھ کرنسی جو ان کے پاس تھی وہ لی، اور کوئی چیز جو اٹھا سکتے تھے وہ چیز اٹھائی، اور وہاں سے یہ چل پڑے کہ ہم اس بستی سے، آبادی سے نکل جائیں، ایسی جگہ چلے جائیں کہ جہاں بادشاہ ہمیں گرفتار نہ کر سکے، پکڑ نہ سکے، دیکھ نہ سکے۔ چنانچہ یہ چل پڑے۔ 6 افراد ہیں یہ جو اب اس قوم سے چلے۔ کچھ فاصلہ انہوں نے طے کیا تھا کہ ایک چرواہا انہیں راستے میں ملا۔ اس نے پوچھا کہ بھی آپ کون لوگ ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتا دیا کہ ہم تو بادشاہ کے ان رویوں سے تنگ ہیں اور اب جا رہے ہیں اپنا دین و ایمان بچانے کے لیے۔ تو اس نے کہا میں بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں بھی بادشاہ سے نالا ہوں، میں بھی دین عیسوی پر ہوں، میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی اور آپ سے محبت و عقیدت رکھنے والا، آپ پر فدا ہونے والا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں بھی بادشاہ کی حکومت میں، حکمرانی میں نہیں رہنا چاہتا۔ چنانچہ یہ 7واں شخص وہ چرواہا ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب چرواہا ان کے ساتھ چلا تو چرواہا کا ایک کتا بھی تھا، وہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ان لوگوں نے بہت چاہا کہ یہ کتا ساتھ نہ آئے، بھگانا چاہا، مگر وہ جان نہ چھوڑے، پیچھا نہ چھوڑے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ ان حضرات مقدسہ سے کلام کرنے لگا۔ گفتگو اس نے کی اور عرض کی کہ مجھے مت بھگاؤ، میں تو اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہوں، عقیدت رکھنے والا ہوں، میں تو اللہ والوں کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتا ہوں، ان کی غلامی میں جینا پہ فخر محسوس کرتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھو، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ جہاں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں آپ کی نگرانی نگہبانی بھی کروں گا۔ چنانچہ یہ کتا بھی ساتھ ان کے ہو لیا، 7 یہ افراد اور ایک کتا اب چل پڑے۔ چرواہا جو تھا چونکہ وہ بکریاں بھی چراتا تھا اور اسے پتہ تھا علاقوں کے بارے میں، ایک غار کے پاس پہنچ کر اس نے کہا کہ یہ غار ہمارے لیے بہت موزوں ہے، اور یہ ایسی جگہ اور ایسی غار ہے کہ جہاں بادشاہ اور اس کی فوج کو اندازہ ہی نہیں ہو سکے گا، وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ اس غار میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہمارے لیے موضوع ہے، اس غار میں چلو، اور وہ 7 اور 8واں کتا وہ غار میں داخل ہوئے، اور کتا جو تھا وہ غار کے سرہانے بیٹھ گیا اور یہ اندر داخل ہو گئے۔ جب اندر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، وہاں پھل بھی موجود ہیں، پانی بھی موجود ہے۔ اب دور کا سفر کر کے تھکے ہارے بھوکے پیاسے یہاں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا انتظام فرما دیا اور وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، الحمدللہ تعالی۔ انہوں نے پھل کھائے، پانی پیا، تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے اب ہم یہاں پر آرام کر لیتے ہیں۔ جب یہ غار میں داخل ہوئے تو طلوع صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت۔ اب انہوں نے کہا کہ کچھ دیر ہم آرام کر لیتے ہیں۔ آرام کی غرض سے یہ لیٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو غالب کر دیا اور یہ سو گئے۔ کتنا عرصہ سوئے؟ سبحان اللہ، 300 برس سے زیادہ عرصہ تک سوتے رہے، 300 برس سے بھی زیادہ عرصہ سوتے رہے۔ دوسری طرف، ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا، دوسری طرف جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ افراد جو ہیں جن کو میں نے 3 دن کے لیے قید میں ڈالا تھا وہ تو قید سے فرار ہو گئے ہیں، نکل گئے ہیں میرے شکنجے سے، میری قید سے، اس نے ناراضی کا، غصے کا اظہار کیا اور فوج پر برسا اور کہا ڈھونڈو، اور چاروں طرف پھیلا دیا لوگوں کو، اور لوگ تلاش کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور انہیں نہیں ملے، نہ ملنا تھا نہ وہ مل سکے۔ آخر کار
ایک گمان اس کے سامنے رکھا گیا کہ بس ایک چیز ہے، بس ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک غار بچی ہے کہ جہاں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہم جائیں تو ہمارا جانا بڑا مشکل ہے۔ تو بادشاہ نے کہا چلو پھر ایسا کرو، اس غار کے آگے ایک سنگین، ایک مضبوط، ایک بڑی موٹی دیوار کھڑی کر دو، تاکہ غار کے اندر سے اگر وہ نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہ سکیں، ہوا جانا چاہے ہوا نہ جا سکے، یہی غار ان کی قید خانہ بن جائے اور یہیں وہ مر جائیں، یہیں ختم ہو جائیں، یہی ان کی سزا ہے۔ چنانچہ حکم جاری ہو گیا اور دیوار کھڑی کرنے کا حکم دیا۔ اب جس کی ڈیوٹی لگی تھی افسر کی کہ اس نے یہ دیوار تعمیر کرانی ہے، وہ ایک اچھا شخص تھا جو بظاہر تو اس کی سپاہیوں میں خدام میں شامل تھا، لیکن بباطن جو تھا وہ اللہ و نبی کو ماننے والا تھا، دل سے وہ نیک شخص تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اب یہ تو کام کرنا ہی ہے جو آرڈر جاری ہو گیا ہے، چلو ایسا کرتے۔ اس نے سیسے کی تختی لی، سیسا رانگ اس کی تختی لی، اس تختی پر یہ سارا قصہ لکھا کہ جناب یہ بادشاہ ہے دقیانوس، اس کے دور میں یہ افراد تھے، ان کے یہ نام ہیں، یہ لوگ اس غار میں داخل ہو گئے، بادشاہ نے دیوار کھنچوا دی، اور یہ سارا قصہ اس نے اس تختی پر لکھا، اور ایک تانبے کے صندوق کے اندر اس تختی کو رکھ کر اب دیوار کی بنیاد میں وہ صندوق چھوٹی سی رکھ دی، اور ایک اس نے رانگ اور سیسے کی تختی اور لکھی جو شاہی خزانے کے اندر جو ہے رکھوا دی، تاکہ بعد میں کبھی اگر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ یہ دیکھے تو اس سے تجسس ہو اور وہ آئے اس دیوار کو گرائے اور ان مومنین صادقین کو ملے اور ان کی رہائی کا کوئی انتظام ہو۔ اس نے اپنے طور پر ایک نیکی کے طور پر یہ کام کیا۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوا۔ دوسری طرف ایک طرف تو وہ جا کر سو گئے، دوسری طرف بادشاہ نے دیوار کھنچوا دی اور ان کو اندر قید کر دیا گیا۔ وقت گزرا یہاں تک کہ دقیانوس بادشاہ مر گیا، کسی کو خبر نہیں کہ اصحاب کہف کہاں ہیں، کسی کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ دوسری حکومت آ گئی، تیسری حکومت آ گئی، حکومتیں بدلتی رہیں، بادشاہ بدلتے رہے، یہاں تک کہ ایک بادشاہ وہ آیا جو مومن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا، انجیل شریف کو ماننے والا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہونے والا، ماننے والا، وہ بادشاہ آ گیا اور اس کا نام بیدروس تھا۔ 68 سال تک اس نے حکومت بڑے آرام اور چین و سکون کے ساتھ کی۔ 68 سال کے بعد اس کے ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی، انتشار پیدا ہوا۔ ایک ایسا فرقہ بنا کہ جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتا تھا۔ بس بندہ مر گیا، مٹی ہو گیا، ختم، مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھے گا، یہ ان کا بد عقیدگی تھی ان کی۔ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا وہ فرقہ انکار کرتا تھا، اور ان کی شورش بڑھتی جا رہی تھی، افراد بڑھتے جا رہے تھے، گمراہی پھیلتی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے روکنا چاہا، نہ روک سکا، پریشان ہو گیا، اپنے آپ کو ایک حجرے میں قید کر لیا، اللہ کے حضور گریہ و زاری کرنے لگا، معافی کرنے لگا، دعائیں کرنے لگا، استغفار کرنے لگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا، اے اللہ مدد فرما، میری اس فتنے سے اس ملک کو بچا، اے اللہ اس گمراہی سے میری قوم کو بچا، اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ جس سے میری قوم کی یہ جو بد عقیدگی ہے، بے ایمانی ہے، وہ خوش عقیدگی میں تبدیل ہو جائے، ایمان میں تبدیل ہو جائے۔ اس طرف یہ معاملہ تھا، اور دوسری طرف اسی قوم کا ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بنا رہا ہے۔ وہی مسبب الاسباب ہے، اسباب وہی بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو
سبب بنایا کہ اپنی بکریوں کو لے کر وہ چرا رہا ہے، اس کو وہ دیوار اچھی لگی کہ یہ ایسی دیوار ہے کہ یہاں میری بکریاں جو ہیں وہ آرام کر سکتی ہیں، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ دیوار ایسی ہے کہ اس کے سائے میں آرام نہیں ہوگا، اگر دیوار نہ ہو تو پھر بڑا اچھا ہوگا، پھر یہ جگہ بہترین ہے میرے لیے۔ تو اس نے شہر سے کچھ لوگ ہائر کیے، لے کر آیا ان لوگوں کو اور کہا کہ یہ دیوار گرانی ہے، اور ان کو لگا کر اس دیوار کو گرا دیا۔ جیسے ہی دیوار گری، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہیبت طاری کی کہ وہ سارے لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب دیوار گر گئی، غار کا دہانہ کھل گیا، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے وہ جو اصحاب کہف 300 برس سے زیادہ عرصہ سے سو رہے تھے ان کو بیداری عطا فرمائی، بیدار کیا۔ وہ اٹھے بڑے فرحاں شاداں، ایک دوسرے کو سلام کیا، اور اس کے بعد پہلا انہوں نے نماز کی فکر کی، نماز کا اہتمام کیا، اور پھر آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہمیں کتنا وقت ہو گیا ہوگا آرام کرتے ہوئے، کیونکہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تھے تو طلوع آفتاب کا وقت تھا، دن نکل رہا تھا، اور جب وہ سو کر اٹھے ہیں تو آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ وہ یہی سمجھے کہ صبح ہم سوئے تھے، اب رات کو اٹھے ہیں، ایک دن ہوا ہے ہمیں۔ انہیں کیا خبر کہ 300 برس سے زیادہ عرصہ وہ سوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے انہیں بتایا کہ تم اتنی مدت سوتے رہے۔ دوسرا انہوں نے اپنے ناخنوں اور بالوں کے بڑھنے کو بھی دیکھا تو وہ جان گئے کہ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کرامت اولیاء اللہ برحق ہے۔ اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کے اولیاء کرام ہیں، ان کا بے آب و دانہ بغیر کھائے پیے 300 سال تک، 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک زندہ رہنا، یہ ان کی کرامت ہے، اللہ کا فضل ہے اور ان کی کرامت ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ کرامت اولیاء جیسے بیداری کی حالت میں صادر ہوتی ہیں، ایسے اگر اللہ کا ولی سویا ہوا ہو تو سوتی ہوئی حالت میں بھی اس سے کرامت کا صدور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور یہ بے آب و دانہ جو زندہ رہنے کی کرامت کا ظہور ہوا وہ حالت نیند میں سوتے ہوئے ہوا۔ تو جب سوتے ہوئے اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی سے کرامت کا فیض کا ظہور ہوتا ہے، تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان پر موت آ جاتی ہے اور وہ عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں جا کر بھی ان سے کرامت کا فیض کا ظہور ہوتا ہے۔ اگلی کرامت یہ بھی ان سے ظاہر ہوئی کہ 300 برس سے زیادہ عرصہ وہ زمین پر رہے، لیکن زمین نے، مٹی نے ان کے جسموں کو نہیں کھایا، یہ بھی ان کی کرامت۔ ایک صاحب کا نام یملیخا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ چلو بھائی آپ بازار جاؤ اور مزید کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو تاکہ کچھ کھانے پینے کا بھی اہتمام ہو۔ اب وہ صاحب بازار پہنچے اور ایک نان بائی کی دکان پر وہ حاضر ہوئے، اور وہاں انہوں نے سکہ پیش کیا دقیانوسی دور کا۔ دقیانوس جو بادشاہ تھا اس کے دور کا، 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ اس سکے کو ہو گیا، پرانا سکہ۔ کی دکان پر پہنچے، سکہ پیش کیا، وہ کہنے لگا یہ کون سا سکہ تم اٹھا لائے؟ یہ سکہ تو ہم نے نہیں دیکھا، نہ یہ چلتا ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ تو کوئی پرانا خزانہ معلوم ہوتا ہے جو اس نوجوان شخص کے ہاتھ لگا ہے۔ 300 برس گزر گئے مگر وہ نوجوان کے نوجوان ہی تھے، یہ نہیں کہ 300 برس گزر کے وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہوں، وہ نوجوان کے نوجوان ہی تھے۔
تو وہ سمجھنے لگا کہ یہ نوجوان کے پاس کوئی خزانہ ہے جو سکہ لے کر آیا ہے۔ وہ شاہی محل میں لے گیا اور وہاں جو شاہی خزانے کے مالک تھے ان کے پاس لے گیا اور ان کو جا کر بتایا کہ جناب یہ معاملہ ہے، یہ شخص یہ سکہ لایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سکہ تو واقعی ہمارے ملک کی کرنسی نہیں ہے اور نہ ہم نے دیکھی ہے، اور اس پر تو سن بھی بہت پرانا لکھا ہوا ہے، اور یہ دقیانوس یہ تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، تو یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ اب یہ بھی حیران پریشان اور وہ بھی حیران پریشان۔ یہ کہنے لگے جناب دقیانوس بادشاہ کو جانتے ہو؟ اور وہ ہے کہاں؟ انہوں نے کہا کون دقیانوس بادشاہ؟ اوہو وہ تو ایک برسوں صدیاں گزر گئی، بہت پرانا بادشاہ تھا، کافر تھا، مشرک تھا۔ الحمدللہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ان کو ماننے والے ہیں، وہ تو منکر تھا۔ اس نے بتایا وہ منکر تھا، وہ پرانا، ہم تو اسی کے دور کے ہیں۔ کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہو تم نوجوان، وہ 300 سے بھی عرصہ گزر گیا اسے گزرے، اور تم آج اس کی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا پھر ایسا اپنا میرا قصہ سنو، اپنا سارا قصہ سنایا، اور ان کا میرے باقی افراد ابھی بھی غار میں موجود ہیں، چلو میرے ساتھ، میں ان سے ملواتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ چنانچہ یہ سارا قافلہ اکٹھا ہوا، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے یملیخا کے ساتھ، اب اس قافلے کے ساتھ یہ پہنچے۔ غار کے کنارے جب پہنچے تو اندر کچھ شور کی آواز آئی۔ باقی اصحاب کہف سمجھے کہ یملیخا صاحب پکڑے گئے ہیں اور اب یہ فوج آ گئی ہے بادشاہ دقیانوس کی، اور اب ہم مارے جائیں گے۔ تو وہ اللہ کی یاد میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، اس کو یاد کرنے لگے، اس کے حضور دعائیں کرنے لگے۔ اور اتنے میں یہ قافلہ پہنچ گیا اور یملیخا نے بتایا کہ یہ وہ دقیانوس بادشاہ مارا گیا، بڑا عرصہ گزر گیا، یہ لوگ ہیں اور یہ اس وقت کے ہیں۔ وہ سارا قصہ ان کو سنایا گیا، اور اسی اثنا میں اس شاہی خزانے کا جو وزیر تھا، مالک تھا، اس کی نظر پڑ گئی اس دیوار جو گری ہوئی تھی، اس کی بنیاد میں جہاں صندوق نظر آ رہا تھا تانبے کا، اس صندوق کو نکالا گیا، اس میں تختی موجود تھی، اور اس تختی پر بھی سارا قصہ لکھا ہوا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ شاہی خزانے میں بھی اس کی نقل کر کے رکھی گئی ہے۔ شاہی خزانے کی اس صندوق کو نکالا گیا، بلوایا گیا، وہاں سے بھی وہ تختی ملی۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ہے، بادشاہ کو خبر دی گئی، وہ بادشاہ جو اللہ کے حضور دعائیں کر رہا تھا اپنی قوم کو گمراہی سے بچانے کے لیے، اس کو بلایا گیا اور سارا قصہ اس کو بتایا گیا۔ وہ بھی اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا، سجدہ شکر ادا کرنے لگا۔ اس کی قوم نے بھی دیکھ لیا کہ 300 سال یہ لوگ دنیا کے اندر نہ تھے، یہ پڑے ہوئے تھے اور دوبارہ اٹھے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو یقین آ گیا کہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو سلا دیتا ہے، موت بھی دے دیتا ہے، اٹھا بھی دے دیتا ہے۔ اور وہ ساری قوم جو ہے اب ایمان جو بگڑے ہوئے تھے، بدعقیدگی کا شکار تھے، گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے توبہ کی، اور وہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھنے والے اور قیامت پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور نشانی ظاہر فرمائی، اور اس طرح میری قوم گمراہی سے بچ گئی۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کے ساتھ معانقہ کیا اور سلام ان کو پیش کیا، اور ان سے کام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری حکومت کو سلامت رکھے اور تمہاری حکومت کو مزید آئندہ کے شر سے بچائے، اور ہمیں اب اجازت دیجئے۔ اور وہ ایک طرف تشریف لے گئے اور پھر وہاں جا کر دوبارہ خواب میں لیٹ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات عطا فرما دی۔ سبحان اللہ تعالی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیا۔ اب اس بادشاہ نے جو جگہ ان کے
وہاں آرام کی تھی، اس ایریے کو محفوظ بنا دیا اور اس کے پاس ایک مسجد تعمیر کرا دی، حکم دے دیا کہ یہاں ایک مسجد بنائی جائے، اور فرمایا کہ لوگ سال کے سال یہاں آیا کریں اور یہاں خوشی کا اہتمام ہو کہ یہ برکت والی جگہ ہے۔